السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا عنوان ہے بہترین لباس صبر۔ آپ نے فرمایا صبر تکلیف کے دفع کرنے کا انتہائی قوی ہتھیار ہے، اور فرمایا زمانے کی دو حالتیں ہیں، کبھی تیرے موافق اور کبھی تیرے مخالفت، پس جب مخالفت ہو تو صبر کرو۔ آپ نے فرمایا صبر ایمان کی چوٹی اور معافی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اس کی محنت اور مصیبت سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ انسان کا کمال تین چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 مصیبتوں پر صبر کرنا، نمبر 2 مطالب کے حاصل کرنے میں ناجائز باتوں سے بچنا، نمبر 3 سائلوں کی حاجت روائی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبر تمام کڑوے اور تلخ کاموں میں معاون و مددگار ہے۔ پھر فرمایا مصیبت میں صبر کرنا خوشحالی میں عافیت و آرام سے بہت بہتر ہے۔ بے شک کسی کی موت پر رونا چلانا اس مرض کی دوا نہیں، بلکہ اس کا علاج صبر ہے۔ یہ حادثہ کسی ایک کو پیش نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا جو صبر سے مدد لیتا ہے صبر ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بے شک ہر ایک مصیبت کے لیے ایک غایت اور انتہا ہے، وہ اس پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، پس اس کی انتہا تک صبر کیے رہو، کیونکہ اس سے پہلے اس کے دفع کے لیے کوئی حیلہ اور تدبیر کرنا اس کو بڑھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص انجام کار کا انتظار کرتا ہے وہ صبر اختیار کرتا ہے۔ صبر اس کا نام ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں پیش آئیں ان کو برداشت کرے، اور جو باتیں غصے میں ڈالنے والی کسی سے سنے ان کو پی جائے۔ اور فرمایا جو شخص دیر تک صبر کرتا ہے آخر ایک دن اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ صبر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے وہ ایسا خوشحال رہتا ہے کہ گویا اس کو کوئی مصیبت پیش نہیں آتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس پر اس نے صبر کیا ہوگا بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمام نیکیوں کا مدار صبر پر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔